پر ایک موقع پر محلے میں چند سنی رہتے تھے اور بد مذہب زیادہ رہتے تھے، یعنی شیعہ، پورا محلہ شیعوں کا تھا۔ ایک مسجد تھی، اب صبح صبح شیعہ جا کر کے فجر کی نماز میں روزانہ اذان فجر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کے خلاف تبرہ بازیاں شروع کر دیتے تھے۔ روزانہ ان کو برا بھلا کہنا اذان میں شروع کر دیں، اور اذان دینے کے بعد اور ان کی شان میں گالی گلوچ شروع کر دیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، ان تینوں صحابیوں کے بارے میں۔ اب بعض سنی بہت پریشان کہ یار ان کا محلہ ہے، کرے تو کیا کریں اور ان کو کیسے ہم سنبھالیں۔ ایک دن 3 سنی لڑکوں نے پلان بنایا، کہا ٹھیک ہے آج چلو مسجد میں پہلے سے ہی بیٹھ جاتے ہیں، اور فجر کی اذان سے پہلے رات میں عشاء کی نماز کے بعد جب دروازہ بند ہونے چلا مسجد کا تو اس سے پہلے جا کر کے مسجد میں بیٹھ گئے۔ اب صبح فجر کی اذان دینے کے لیے مؤذن صاحب آئیں، اور جیسے ہی اذان دینے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی شروع کی اور برا بھلا کہنا شروع کیا، تو ایک سنی سفید کپڑا اوڑھ کر کے کفن کی طرح اوپر سے کودا اور کود کر کے خوب مارا اس مؤذن کو جو اذان دے رہا تھا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا خوب مارا۔ تو کہنے لگا یا ارے بچا لو اے مولا علی بچا لو، میں تم کو برا نہیں کہہ رہا تھا، ابو بکر کو برا بھلا نہیں کہہ رہا تھا، میں تو عمر کو برا بھلا کہتا۔ تو دوسرا سنی تھا، دوسرا سنی بھی اس اوپر سے کودا کفن پہن کر کے اور اس کو پکڑ لیا اور خوب مارا۔ کہنے لگا نالائق، تو عمر کو برا بھلا کہہ رہا ہے، مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے۔ تو اس نے بھی بہت مارا۔ تو پھر کہنے لگا رہے نہیں میں ابو بکر و عمر کو نہیں کہہ رہا تھا، میں تو عثمان کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ تو تیسرا سنی آیا اور تیسرا سنی بھی آ کر کے خوب مارا، کہنے لگا تو مجھ کو برا بھلا کہتا ہے۔ اتنے میں چوتھا سنی جو تھا چھپا ہوا، اب اس نے کہا یا علی بچا لیجئے، یا علی مدد کیجئے، میں آپ کا غلام ہوں۔ تو چوتھا سنی جو چھپا ہوا تھا وہ چوتھا سنی اوپر سے کودا اور اس نے استورے سے اس کی ناک ہی کاٹ دی۔ کہنے کا نالائق، تو ابو بکر، عمر اور عثمان کی برائی کرے گا اور یہ سمجھے گا کہ مولا علی تیری مدد کریں گے۔ اب اتنا اب رات میں بڑی مؤذن صاحب بڑا کرائیں، صبح اجالا ہو گیا، لوگ انتظار کرنے لگے کہ مؤذن صاحب کہاں ہیں، مؤذن صاحب کہاں ہیں، مؤذن صاحب کہاں ہیں۔ اب صبح جب لوگ پہنچے تو کہنے لگے کہ کیا ہوا مؤذن صاحب، آپ کے ساتھ یہ حال کس نے کیا؟ کہا ارے روزانہ جن کی برائی کرتے تھے اذان میں، آج وہی تینوں آ گئے، بہت مارا مجھ کو۔ کہنے لگے بہت مارا، اچھا تو آپ نے مدد کے لیے مولا علی کو نہیں پکارا؟ کہا ارے وہ تو مار کے چھوڑ گئے تھے، مولا علی کو پکارا وہ تو ناک ہی کاٹ کے لے کر کے چلے گئے۔ تو یہ مطلب اس طریقے سے بھی یہ کرتے ہیں کہ اذانوں کے بعد معاذ اللہ یہ باضابطہ صحابہ کرام پر تبرہ کرواتے ہیں، باضابطہ صحابہ کرام پر تبرہ ان کی نمازوں میں۔ اور ایک چیز اور بتا دیں، شیعہ یہ 12 امام مانتے ہیں۔ کتنے امام مانتے ہیں؟ 12 امام مانتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ 12 امام معصومین، امام معصومین۔ حالانکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء اور ملائکہ ہیں۔ معصوم کون ہے؟ صرف انبیاء اور ملائکہ، یعنی فرشتے اور نبیوں کا نبی ہی صرف معصوم ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ ہاں صحابہ کرام اور اہل بیت کرام یہ محفوظ عن الخطا ہے، معصوم عن الخطا نہیں، یہ بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں سنیت کے عقیدے پر قائم و دائم رکھے، ہماری نسلوں کو بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وسیلے سنیوں کے عقیدے پر قائم و دائم فرمائے۔ اب میں ذرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یار غار کی شان میں ایک منقبت سنانا چاہتا ہوں، وہ بھی آپ سن لیجئے، بس اس کے بعد سوال جواب۔ کیا ہے منقبت؟ کیا مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، رضائے مصطفیٰ ہی ہے رضا صدیق اکبر کی، رضائے مصطفیٰ ہی ہے رضا صدیق اکبر کی، وہی اتقا، وہی اوفا، وہی عادل، وہی افضل ہے، کیسی منفرد ہر ہر ادا صدیق اکبر کی، ہے کیسی منفرد ہر ہر ادا صدیق اکبر کی، لٹایا جس نے مال و جان کو راہ نبوت میں۔ جیسے آپ نے بھی پڑھا کس طرح سے مال و جان کو لٹایا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، لٹایا جس نے مال و جان کو راہ نبوت پہ، نبی پہ ہر قرابت تھی فدا صدیق اکبر کی، ہر قرابت، ہر رشتہ داری حضرت ابوبکر صدیق نے مصطفیٰ پہ قربان کر دی تھی۔ چنانچہ یہ بھی واقعہ ملتا ہے روایت میں کہ حضرت عبد الرحمن جو بعد میں صحابی بنے، حضرت ابوبکر کے بیٹے تھے، ایک جنگ میں حضرت صدیق اکبر اور حضرت عبد الرحمن کا مقابلہ ہو گیا۔ عبد الرحمن ابو بکر کے بیٹے یہ کافروں کی طرف سے تھے اور صدیق اکبر یہ اسلام کی طرف سے تھے۔ اب دونوں کا جب مقابلہ ہوا تو اسلام لانے کے بعد ان کے بیٹے عبد الرحمن نے اپنے والد سے کہا
کہ ابا جان یاد ہے آپ کو وہ کفر کا زمانہ کہ جب میں کافروں کی طرف سے آیا تھا آپ سے لڑنے کے لیے اور آپ ہمارے سامنے مقابلے میں آ گئے تھے، تو آپ 2-3 بار میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے اور 2-3 بار میں نے سوچا یہ میرے باپ ہیں ان کو نہ مارے۔ تو ابو بکر نے کیسا عشق بھرا جواب دیا کہ بیٹا وہ تیرا کفر کا پیار تھا، یہ میرا اسلام کا پیار ہے، اسلام کا پیار۔ میں اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، یہ دیکھتا یہ نبی کا دشمن ہے، تلوار چلا دیتا اور نبی کے دشمن کو واصل جہنم کر دیتا، تلوار چلا دیتا اور نبی کے دشمن کو واصل جہنم کر دیتا۔ تو کہتے ہیں لٹایا جس نے مال و جان کو راہ نبوت میں، لٹایا جس نے مال و جان کو راہ نبوت پہ، نبی پہ ہر قرابت تھی فدا صدیق اکبر کی، دیا کس کو مسلح مصطفیٰ نے بھی خدا نے بھی، دیا کس کو مسلح مصطفیٰ نے بھی خدا نے بھی، نظر آئی یہ عظمت بارہا صدیق اکبر کی، مقام افضل امت کو باہم تولنے والو، مقام افضل امت کو باہم تولنے والو، علی مولا سے پوچھو اقتدا صدیق اکبر کی۔ نہیں مجھ کو تعجب رافضی کی بے حیائی پر، نہیں مجھ کو تعجب شیعوں کی بے حیائی پر، فقط مومن کو ہوتی ہے حیا صدیق اکبر کی، فقط مومن کو ہوتی ہے حیا صدیق اکبر کی۔ اللہ تعالیٰ اس مختصر درس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ اب آئیے سوال و جواب کا